ناظم اعلیٰ صدر صاحب، شوکت بھائی اور دیگر حاضرین جلسہ، بہت سی باتیں میرے ذہن میں ہیں اور 30 سال کا جو عرصہ انہوں نے بتایا، میرے اوپر لگ رہا ہے کہ بہت بڑا ایک جو ہے قرض ہے جس کو مجھے ادا کرنا ہے، اور یہ میری بدبختی رہی کہ میں آج اتنے سالوں تک جو ہے میں اس وقت نہیں آ پا رہا تھا جس وقت یہ عرس وغیرہ ہوتا تھا۔ تو میری چھٹیاں اصل میں گرمی کی چھٹی جو ہوتی تھی تو وہ ایسے وقت ہوتی تھی کہ بالکل میں اٹینڈ نہیں کر پا، لیکن میرا سلسلہ جو ہے کبھی منقطع نہیں ہوا، ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی کبھی منقطع نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہیں وہ بیان دیجئے جو شروعاتی دور کے بیانات ہیں، جو چیزیں آپ کو کیسے آپ نے جو ہے اس راہ پہ جو ہے کیسے آپ اس راہ پہ گامزن ہوئے۔ تو شاید میں ابھی دنیا کا سب سے مطلب اپنے آپ کو امیر آدمی سمجھتا ہوں کہ میں حضرت میم ہندی سے جو ہے وابستہ ہوں جو ہے، اور بچپن سے مجھے شوق، مطلب وہ کہیے کہ بالکل ذوق ایسا تھا کہ میں صوم و صلات کا پابند اور سب کچھ جو ہے، مطلب ہائی اسکول وغیرہ میں کافی روزے بھی سب رکھتا تھا، آج کل تو ہمت بھی نہیں ہو پاتے جیسے، اور گاؤں کی مسجد میں میں جان بھی دیتا تھا جو ہے کبھی کبھی، یہ بھی آپ سوچیے۔ اس کے بعد جو ہے کیا ہوا کہ اب پتہ نہیں ہونا تھا حضرت، مجھے ایک عملیات کی کتاب ہاتھ لگی جو ہے، میں اکثر میرے ہاں ایک لائبریری تھی، پرانی لائبریری، تو وہ لائبریری پھر منہدم ہو گئی، کچھ جھگڑا وگڑا ہوا تو اس کا تو ساری کتابیں میرے گھر پہ آ گئی جو ہے، تو اس میں کافی تصوف کی کتابیں اور سارے معاملات جو ہے اس کے اندر آئے، تو میں اس کو کنٹینیوس پڑھتا رہتا تھا، مطلب جب بھی مجھے وقت ملتا تھا پڑھنے کا مجھے بہت شوق تھا۔ اس میں سے ایک عملیات کی کتاب نکل کے آئی جو ہے، اور کچھ ایسی چیز تھے، کچھ حاصل کرنے کی، جیسے لوگ ہوتا ہے شوق میں جو کچھ مل جائے یا ہو جائے، تو کچھ ایسا عمل جو ہے لوگ رابطہ کرتے ہیں لوگوں سے، تو میں نے کچھ اسی اب لالچ کہیے یا جو بھی کہیے یا اپنا وہ کرنے کے لیے میں نے اس میں سے ایک عمل نکالا جو ہے، اور اس کو میں عمل کرنے لگا جو ہے، اور بالکل بے لاگ، جس کا کوئی نہیں ہے، جس کا کوئی پیر نہیں ہے، اس کا سمجھ لیے کہ پھر وہ شیطانیت غالب ہو جائے گی اگر آپ نے صحیح سے نہیں کیا تو اس کو۔ اچھا، میرا ہائی اسکول کا بھی ایگزام ہونے والا تھا سب کچھ، اور میں اس میں پھنس گیا اور صحیح سے ہو نہیں پایا، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میرے اوپر بہت زبردست قسم کا جناتی اثر ہو گیا۔ اب آپ سوچیے میں کس قسم پرسی میں جو ہے مبتلا ہوا۔ تو پھر میرے ابا حضور جو ہے وہ شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے، ڈار میں ایک مولانا تھے، مولانا انوار تھے، وہاں لے گئے، ایک دو اور پتہ نہیں کون بابا وغیرہ، سگما بابا یا کیا نام تھا، سب 4-5 جگہ گئے، اس کے باوجود بھی میں ٹھیک نہیں ہو پایا۔ اس کے بعد جو ہے میری ملاقات ماسٹر معین صاحب، میری اسکول میں ماسٹر معین صاحب سے ملاقات ہوئی، تو ان سے کچھ تصوف کی باتیں ہو رہی، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے، آپ جو ہیں کچھ پہلے تو انہوں نے کچھ ورد کرنے کے لیے بتایا کہ یہ پڑھیے، اور ماسٹر معین صاحب حضرت کا آپ جو ہے تصور کیجیے، دادا حضور کا، اور میری کوئی اس سے مطلب وہ نہیں، لیکن کہا کہ آپ بس تصور، آپ جانتے ہیں، تو میرے چچا لگتے تھے، مطلب ہاں چچا لگتے تھے، تو انہوں نے چچا کو اس کو میں نے کہا کہ آپ چچا کا تصور کیجیے آپ۔ تو رات میں پھر ورد کر کے ان کے شبیہ مبارک کو جو ہے میں سامنے لا رہا ہوں، لاتے میں ایک ہفتے تک جو ہے اس کو کیا جو ہے۔ اس کے بعد سے جو ہے جب بھی میں سوتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ سارے جنات وغیرہ جو ہے میرے اوپر حاوی ہو گئے، بہت عجیب طرح کی کیفیت تھی۔ اب کہیں گے پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرح کے معاملات میں پھنس جاتے ہیں، تو مجھے جو عجب معاملہ ہے۔ تو ایک دم سے جب میں نے خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ سارے جنات آگے جمع ہو گئے اور مجھے وہ زد پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، اتنے میں جو ہے حضرت پہنچے اور سارے وہ بھاگ گئے جو۔ میں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو
تو وہاں سے پھر مجھے ایک دم سے ایسا شوق ہوا کہ میں ملوں ان سے جا کر کے. اچھا یہ سبب بنا. اچھا آنے کا سبب. آنے کا. اچھا اس زمانے میں کوڑھتا شریف میں رہتا تھا, کوڑھتا میں رہتے تھے جو ہے. تو میں اپنے اکیلے نکل پڑا کہ بہت زیادہ عمر نہیں تھی اس وقت جو ہے 10th کلاس میں 11th کلاس میں پہنچ گیا تھا. علی گڑھ میں میرا داخلہ ہو گیا کسی طرح سے, لیکن وہاں بہت بے چینی. جب یہ سب میں کرنے لگا نا تو معاملہ سب صحیح ہوا. اس کے بعد پھر مجھے ہوا کہ میں چلتا چلوں جو ہے کہ بھائی ملاقات ہو جائے. تو بہرحال میں کوڑھتا پہنچا. اچھا. اور پتہ نہیں ہم لوگوں کو اتنا ادب وغیرہ بھی نہیں معلوم کہ کس بزرگ سے کیسے ملنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. بچپنے کا دور تھا کچھ نے. تو میں نے جا کر کے ایک دم سے میں نے ان کو دیکھا تو مجھے لگا کہ میں ایک دم سے گلے جا کر کے مل پاؤں گا, لپٹ جاؤں. حالانکہ آپ تو پہلے مصافحہ کریں گے, ہاتھ کو بوسہ دیں گے, سب کچھ میرے پاس. مطلب مجھے بالکل لگا کہ جا کر کے میں چپٹ جاؤں ان سے جو ہے. وہ بھی کھڑے ہوئے اور میں جا کر کے ان کو ایک دم سے. تو جب سینے میں لگایا انہوں نے تو لگا کوئی چیز جو ہے میرے اندر کوئی چیز سرایت کر گئی جو ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دربار ولایت, نعرہ میم ہندی, مرکز افضلیہ, فیضان میم ہندی, فیضان میم ہندی زندہ باد. پرانی یادیں بالکل جو ہے تصور کے سامنے, چہرے کے سامنے آ جاتی ہے. گلے سے لگا چھوٹی چھوٹی باتیں میں اس میں جوڑتا جاؤں گا. جی اس کے بعد پھر ہاں سب. تو میرے ابا بولے تھے کہ کیسے جانا, کیا کرنا. میں کہا میں چلا جاؤں گا, ملاقات ہو جائے گی ہماری, آپ کیوں پریشان ہیں. ہاں بہرحال وہ ایک سردی کا موسم تھا سے, تو نیچے جو ہے وہ پوال بچھا دیتے ہیں, اوپر ایک تخت تھا جو رکھا ہوا, چوکی جس کو کہتے ہیں. تو حضرت جو ہے وہ تخت پہ لیٹے ہوئے تھے, میں ہاں نیچے بیٹھ گیا. تو اب وہ ضد کرنے لگے کہ نہیں تم اس پہ سو, میں یہاں نیچے سوؤں گا. میں نے کہا یہ کیسے, یہ تو مطلب میں تو اس کو قبول کر ہی نہیں سکتا. مجھے زمین پہ سونا پڑے لیکن میں تخت پہ نہیں سو سکتا. آپ نیچے کیسے, مجھے مطلب آپ کیسے نیچے سو. 3 4 بار انہوں نے بہت اصرار کیا. میں نے کہا نہیں بالکل نہیں ہو سکتا ہے حضرت. اس وقت تک پھر میرے اندر تھوڑا سا ہونے لگا کہ مطلب احساس ہوا کہ بزرگی کا جو ہے اس میں. اچھا یہ بات ختم ہو جاتی. جب میں گھر لوٹا تو میرے ابا حضور بیٹھے, وہ پوچھ بیٹھے کہ کہاں سلایا تھا وہ. اب میں یہ کہتا ہے کہ تاکہ یہ بات وہاں پہ معاملہ ختم ہو جائے کہ آپ نے مطلب بھائی آپ مہمان کو پوچھیں گے نا کہ آپ کہاں, مطلب آپ اچھی جگہ پہ سلائے کر لیں, تو اس طرح کا معاملہ جو ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ آگے بھی دیکھتے ہیں پیچھے بھی دیکھتے ہیں, سب کے دلوں کا حال جانتے ہیں, بزرگ اس کو کہتے ہیں. پھر میں تصوف کی طرف مائل ہوتا چلا گیا جو ہے. مجھے پھر جو ہے شریعت اور کا معاملہ تھا, پھر انہوں نے اس کو وضاحت کی جو ہے. بہرحال بعد میں ہم اس کو ایکسپلین کریں گے. پھر بھی وہ واقعہ ضرور انکلوڈ کیجیے آپ, جو وہ اشعار وغیرہ جو پڑھ کے لے گئے تھے. اچھا ہاں نہیں وہ پھر پہنچے وہاں جو ہے پہاڑ پور پہنچے. تو ہاں میں دیوار تھی تو دیوار کو پھلانگ کر کے ایک دم سے میں پہنچا جو. ہاں میں پہنچا وہاں. تو تو بزرگوں کا اپنا ہوتا ہے, ایک دم سے وہاں پہ آؤ کیا ہے. تو ہم بولے کہ بس ملاقات کرنے کے لیے. اچھا بیٹھو. تو کہا ہو علامہ اقبال اور جو بھی جتنے بھی شاعر ہیں اور جو بھی تصوف کے شاعر ہیں ان کے اشعار ہر جگہ چھپ جاتے ہیں, سب ہوتا ہے. تو کہا کہ وہ کچھ ایسے اشعار ہیں جو چھپے نہیں ہیں, جو دنیا مطلب لوگوں کے پاس پہنچا ہی نہیں ہے. تو ہم بولے وہ کہاں ہے. کہا وہ آسمانوں میں پڑھی جا رہی ہے. سو اس میں سے آپ ایک شعر لیجئے جو ہے. تو میں نے فوراً کہا, میں فوراً مطلب بغل میں ایک کمرہ تھا اس پہ قلم سب رکھا ہوا تھا, میں فوراً بھاگ کے لایا جو ہے. موبائل والا ہوتا تو ریکارڈ کر لیتا, لیکن میں نے اس شعر کو لکھا جو ہے اپنے اس پہ جو ہے. اس کے بعد جو ہے میرے ایک استاد تھے
ہسٹری کے، اچھا اچھا ہاں، تو اس زمانے میں وہ شاعر تھے جو ہے، اچھا وہ بھی شاعر، ہاں وہ بھی شاعر تھے. تو میں نے کہا، میں نے اپنے سر سے، میں نے کہا سر یہ کچھ ایسی بھی چیز ہے جو پبلش نہیں ہوئی علامہ اقبال کی جو ہے؟ کہا کہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں معاملہ ابھی تک سامنے آیا. تو میں نے کہا اچھا ذرا سے اس شعر کا ذرا وضاحت کیجیے جو ہے. اچھا اچھا. تو پھر جب انہوں نے میں نے جب شعر پڑھا اس کے بعد کیا مطلب، کہا یہ شعر کہاں سے لایا آپ؟ کہاں سے لایا؟ تو میں نے کہا کیا آپ نے کیا اس سے عکس کیا جو ہے؟ کہا کہ یہ کسی بہت بڑے عالم دین جو عربی فارسی اور سارے علوم کا جو ہے ماہر ہو وہی یہ شعر کر سکتا ہے. اور اس کی وضاحت نہیں کر پائے ہمارے استاد، نہیں کر پائے ہمارے استاد جو ہے. تو یہ چیز جو ہے مجھے، اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ میں جب بھی آتا تھا، مطلب جب گھر لوٹتا تھا تو میں ملاقات کرنے جاتا تھا. ایک بار جو ہے کہا وہ یہ سب لکھو، تم شعر لکھو. اور میں لکھ رہا ہوں. اچھا میرے اوپر والے کا جو ہے وہ ہے کہ میں اپنے ہائی اسکول کا ٹاپر بھی رہا ہوں. میں اردو جو ہے، اردو فارسی سب ہم لوگ پڑھے ہوئے ہیں. بات ہوگی ہم تو یہ نہیں 80 کی بات ہوگی، 80 کے، ہاں 80 جسٹ 85 کے بعد کی بات ہے جیسے. تو مجھے اپنے تھوڑا ہوتا ہے نا بھائی، جس کا جو کسی کو دولت پہ غرور ہے، کسی کو علمیت پہ غرور ہے، کسی کو کسی پہ غرور ہے. مجھے غرور تھا کہ میں بہت تیز ترار ہوں، میں پتہ نہیں کیا. کہا لکھو. تو اب میں لکھ رہا ہوں صاحب، میری رائٹنگ جو ہے ہائی اسکول میں میرے جتنے بھی ساتھی تھے سب لوگ اتنی تعریف کرتے تھے، اور میں لکھ رہا ہوں میری رائٹنگ جو ہے بالکل ٹیڑھی میڑھی ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا، اور مجھ سے لکھا ہی نہیں جا رہا، مجھ سے لکھا ہی نہیں جا رہا. سارا میرا معاملہ سلب ہو گیا، ختم. اور جب کرتے رہے 4-5 اشعار تک پہنچے، میں بالکل بڑھ ہی نہیں پا رہا ہوں وہاں سے. ارے میں نے کہا یہ کیا ہو گیا مجھے؟ کہا کہ بھائی تم تو کہتے تھے تم ٹاپر ہو، تم ایسے ہو، تم کیوں آگے بڑھاؤ، لکھو، کیا کر رہے تم، رک کیسے کیا رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت قلم نہیں چل رہا ہے. تو کہا تمہیں بہت اپنے پر ناز ہے، سو دیکھ لو تمہارا کیا یہ ہے. میں نے کہا کہ معافی، میں کوئی ناز نہیں، آج سے کوئی ناز نہیں کروں میں اپنے اس پر جو ہے. اور میں نے پھر تو ان کا پھر کرم ہوا، پھر جو قلم چلنا شروع ہوا تو پھر جو ہے ماشاءاللہ جو ہے اس میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہوتے رہے میرے ساتھ جو ہے، اور مجھے کافی انکشافات ہوتے رہے. میں اتنا آسانی سے ماننے والا نہیں تھا. میں وہاں جو کتابیں پڑھتا تھا پھر میں اسے سوال بناتا تھا، اور میں آ کر کے یہاں پہ پوچھتا تھا. اور وہ علم کی باتیں ہیں جو ہے، کتاب ایسی ہے جو کسی پڑھا نہیں جو ہے، اور اس کتاب سے میں آپ سے سوال پوچھوں جو ہے، ارے بھائی میں نے کبھی کتاب دیکھی نہیں. گریجویشن لیول کا، ماسٹر لیول کے جو سلیبس وغیرہ میں جو کتابیں وغیرہ تھی، تو 1-2 سوال میں نے پوچھا ان سے جو، تو جواب یہ آیا کہ جو اس کا جواب تھا وہ جواب تو انہوں نے بتایا. کہا اس کے آگے کی بات سنیے آپ، جو اس کتاب میں نہیں تھی اس کے آگے کی بات بتا رہے ہیں. اور وہ ایسا مطلب کوئی مذہبی علوم کی بات نہیں، میں سائنسی علوم کی بات کر رہا ہوں، وہ نیوکلیئر فزکس اور وہ سب چیزوں کی بات کر رہے ہیں. تو میرے یہ ہوا کہ ابا حضور آپ کے کمال حضرت کمال صاحب سے میں نے پوچھا کہ بھائی ایک بات بتائیے، آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ کہا وہ یہی مکتب میں چوتھی کلاس پاس پانی ہے آپ. تو میں نے کہا ان کو اتنا علم کہاں سے آیا؟ یہ سب چیزیں جو ہے تو متاثر کرنے والے. تو میں اتنا، پھر میں کہہ رہا ہوں میں اتنا آسانی سے ماننے والا نہیں تھا. جیسے جیسے میں آگے بڑھتا گیا ویسے ویسے میرے سوال بھی سخت ہوتے گئے، اور ان کا جواب بھی جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ، اور بالکل وہ علوم. اس کے بعد ایک رات رکے ہوئے تھے، تو کہا کہ جی میرے پاس ویسے لوگ آتے ہیں، میں ان کو کیا بتاؤں جو اس علوم کو سمجھنے والے ہی نہیں. سو اس پر وہ سب سائنٹسٹ سب کام کر رہا ہے.
امریکن سائنٹسٹ، یورپین سائنٹسٹ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ کہاں سے. تو میں نے کہا تھوڑی سی وجاہت آپ کہتے تو اور میں اس کو سمجھ جاؤں. تو خلا کے بارے میں بتانے لگے، جو اسپیس میں جو جاتے ہیں راکٹ وغیرہ وغیرہ. پھر ایک اجتماع بچپن والا جو ہے، جب میں سمجھ لیے کہ مدرسے میں تھا تو وہاں کوکول میں جو پارپور میں جو ہے وہ اجتماع ہوتا تھا اس زمانے میں، وہ بیان فرماتے تھے حضرت. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اس لائن میں آ جاتے ہیں تو پھر عمر اور اس کا کوئی تقاضا نہیں رہ جاتا کہ آپ کس عمر میں ہیں، کب آپ ایمان سے عاری ہوئے، کب آپ ایمان میں ہیں، کب آپ کیا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے آپ خیال رکھیے گا. اس لیے کوئی جو ہے کسی وقت بھی ایمان میں شامل ہو سکتا ہے، داخل ہو سکتا ہے، اور کسی وقت بھی جو ہے آپ اعلیٰ درجے میں پہنچ سکتے ہیں. اور بہت سے بزرگان کا ہے کہ صاحب وہ بچپن میں ہی بہت چیزیں جو ہے وہ ایسی ایسی باتیں انکشاف ہوئی کہ بھائی گواہی دیا بچے نے، یا پھر اور ٹھیک ہے نا، کرامات. جب میں یہاں سے منسلک ہوا تو پھر وہ سب باتیں مجھے یاد آنے لگی. ہم لوگ وہاں پہ چھوٹے تھے، ہم لوگ جا کے وہاں کھیلتے تھے، اور چائے وائے بٹتی تھی تو وہیں چائے پیتا، وہ اجتماع چلتا رہتا. کبھی کبھی بیٹھ جاتے تھے تو وہ سب باتیں یاد آنے لگی. ایک رات کی یاد ہے مجھے کہ ایک رات وہ فرما رہے تھے نون والقلم، قرآن کا جو ہے، آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیجیے ذرا اس کا وضاحت کر دیجیے. آپ وہ کہیں گے یہ حرف مقطعات ہے، مخفی ہے، چھپا ہوا معاملہ ہے، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے. ارے تو اللہ کو معلوم ہے تو پھر دنیا میں کیوں اتارا اس کو؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے، یہ ان کو معلوم ہے جو چنے ہوئے لوگ ہیں، جو انعام یافتہ لوگ ہیں، ان سب کو معلوم ہے جو علم غیب رکھتے ہیں اپنے پاس جو ہے. تو بے شک 5 گھنٹے تک جو ہے نون والقلم پہ انہوں نے بیان دیا. یہ ان کی علمیت کی گہرائی کو دی. تو پھر پوچھا کہ بھئی جنت اور دوزخ کا تصور کا کیا معاملہ ہے. تو وہ سب باتیں ہوئی. تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیے عبادات وغیرہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جنت کا جو درجہ ہے وہ علم بیسڈ ہے. اور وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ان علم والوں کی بات ہے جو علم لدنی رکھتے ہیں. علم لدنی جو الٹیمیٹ نالج ہے. کہا 3 طرح کے علم ہے دنیا میں: علم اشیاء، علم شریعت، علم معرفت. اس میں شریعت کی بات یا مذہب کہہ سکتے ہیں. تو علم اشیاء کا مطلب ہے جو بھی آپ انجینئر، ڈاکٹر، جو بھی جتنے علوم حاصل کریں یہ سب علم اشیاء میں آ جاتا ہے. اب دیکھیں کتنا شارٹ میں انہوں نے علم کو جو ہے ڈیفائن کر دیا. علم مذہب کا مطلب ہے کہ جو آپ مذاہب کے جو آپ کے مولانا سب ہے تقریر فرماتے کرتے ہیں، کتابوں سے پڑھ کر کے بیچارے اپنا کام چلاتے ہیں. ان کے پاس کوئی ویسا علم نہیں ہے جو آپ کو پیچھے سے دے سکیں. وہ سب کتابی کی لوگ ہیں. جو کتابوں موجود ہے آپ بھی پڑھیں گے تو آپ کو بھی علم ہو جائے گا. لیکن علم معرفت جو ہے ان تک پہنچی ہے جن کے اوپر جو ہے، جن کو خاص چنندہ جن کو بنایا گیا اور جن کے اوپر جو ہے یہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں. معرفتی لوگ جو ہیں مخصوص لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو وہ علوم حاصل ہوتی ہے جو عام فہم نہیں ہے. جس سے ہوتا ہی نہیں کہ ایک سرکل ہے، اس کے باہر کے لوگ ہیں تو باہر والوں کو وہ چیز نہیں ملے گی جو اندر میں لوگ ہیں، اور جو اور قربت میں آتے آتے جو ہے تو جو خاص ہوں گے وہ اس دائرے میں جی خلوت میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ عام علوم میں نہیں ہے، اور اس کو ظاہر بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. بہت سی باتیں ایسی تھی جس پہ پابندی لگا دی انہوں نے کہ اس کو آپ بس اپنے تک رکھیں، اس کو آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں. لیکن باتیں سب ہوتی رہتی ہیں. آپ وارسی سلسلے سے ہیں تو ان کا بھی سنیے ذرا سا. میرا جو ہے لیپ ٹاپ تھا لایا میں خرید کر کے، اور گھر میں میرے بھانجے کا دوست آیا اور وہ جو ہے چوری ہو گئی. اور میں بہت پریشان. میں نے کہا بھائی میرا لیپ ٹاپ کیا ہو؟ کرتے کراتے جو ہے وہ
ایک صاحب ملے مجھے، کہا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کہ بہت پریشان لگا. میں نے کہا ارے بھائی ایسا سا معاملہ، ابھی بہت جلدی خریدا تھا، اوہ لیپ ٹاپ چوری ہو گیا میرا. تو میں تو کہاں مطلب کیا کیسے ملا کیا ہو؟ کہا کہ ایسا ہے کل آپ ٹائم نکالیے میرے ساتھ، میں چلیے آپ کو لے جاتا ہوں. لے گئے صاحب. علی گڑھ سے تھوڑے دور پہ گاؤں تھا، گاؤں میں پہنچے. وہاں اس کے بعد جو ہے وہ ایک گھر میں پہنچے تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے وارثی سلسلے کے. جاتے کے ساتھ کہہ رہے ہیں بھائی وہ آپ کا کوئی کیمرہ رکھو گیا کیا؟ جو میں نے کہا ہاں وہ کیمرے طرح کا ہے وہ. تو اچھا ٹھیک ہے. تعویذ لکھا انہوں نے. اس کے بعد پھر ہم لوگوں کو اوپر لے گئے. جو ہے چھت پہ جو ہے کمرہ تھا، وہاں پہ پورے دیوار پہ ایک بڑی سی تصویر. کہا کہ ہمارے حضرت ہاتھ نہیں آ رہے تھے، میں نے ان کو یہاں بٹھا دیا. وارثی والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ برجستہ مانتے ہیں کہ تصویر کا جو ہے معاملہ ہے. پورے دیوار پہ جو ہے بہترین پینٹنگ، اور اس پہ دیوار میں کہا کہ وہ ہمارے حضرت ہیں، اب نہیں بھاگیں گے یہاں سے، ہمارے پاس رہے گے. تو ماشاءاللہ دیکھیے ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے. ہاں. تو وہی شبیہ سے بات ہو رہی تھی کہ شبیہ کیسے جو ہے. ہاں تو شبیہ جو ہے میں پھر پیچھے سے چلتا ہوں. پیچھے سے وہ زیادہ ہاں تو پیچھے سے چلتا ہوں. پھر بتائیں نا مطلب اور بہت سی باتیں ہوتی رہی ہمارے آپ لوگوں کے بیچ میں. جیسے بتایا کہ دیکھیے کسی بزرگ کے لیے کوئی دوری نہیں ہے. کوئی دوری جو ہے مطلب زمان و مکان کے جو ہے وہ سمٹ کر کے آ جاتا ہے. بعض اوقات یہ ہوئے کہ آدھا راستہ تم چلو، آدھا زمین چلے گی، اور بہت جلدی پہنچ گئے صاحب. جو طویل ہوتا ہے اس طرح کا. تو میں جو بھی چیز کرتا تھا علی گڑھ میں، اور جب میں آتا تھا یہاں، جسے بتایا نا آپ کو کہ بہت قاعدے سے میں وضو بنا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، پورا کر کے پورا ایک دم، جیسے اور بھی مولویوں کا ہے شرح کی بہت ایک دم پورا کھار نکال کر کے جو ہے وضو بناتے ہیں. تو اس سے کیا قلب پہ کیا اثر پڑے گا، بلکہ اور آپ کا پھیپھڑا کمزور ہو جائے گا. جب قلب صاف نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں. تو میں آیا اور اس کے بعد ایک دم سے بیٹھا اٹھا سب باتیں تو میں نے کہا کہ وہ اتنا رگڑ کے وضو کاہے کے لیے بناتے ہو؟ میں کہا کہ میں یہاں تھوڑی وضو بنایا ہے، میں علی گڑھ میں 1000 کلومیٹر دور جو ہے وضو بنا رہا ہوں. یہاں پہ یہاں آنے کے بعد جو ہے خبر ہے آپ یہیں سے دیکھ رہے ہیں. پھر ایک بیان دیا تھا میں نے اسی سلسلے سے. تصوف کا معاملہ کچھ تھا، اور اس کے بعد جو ہے مولویوں کا، تو وہ خلفشار بن کے نکلا جو ہے. پیپر میں چھپ گیا اور سب جگہ سے میرے پاس فون ہونے لگے اور بہت زیادہ، بلکہ میرے اوپر جو ہے آپ سمجھ لیے کہ بالکل ایکشن ہونے لگا. کیا بول دیے تھے؟ کس موضوع پر؟ مولویوں مطلب مدرسہ کے بارے میں بولا کہ مدرسے کا نظام جو ہے، گلا تو گھونٹ دیا وہ اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اس پہ بحث چل رہی تھی. اسی میں نے بولا کہ بھائی مدرسے والوں کا نظام جو ہے اتنا گڑبڑ ہے، کیا اسلام کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ 33,000 مدارس ہیں ہندوستان میں، اور آپ اتنے پروڈیوس کر رہے ہیں، کہاں جا رہا ہے یہ پروڈکٹ جو ہے؟ یہ بتائیے کس لائق اس کو آپ بنا رہے ہیں. تو کہا ارے وہ جنازے کی نماز اور فلاں کی نماز. میں نے کہا اس قوم کو اور کچھ نہیں، تو جنازے کے لیے جنازے کی نماز کے لیے امام تیار کر رہے ہیں، اور فلاں کے لیے. اور زیادہ تر لوگ جو ہیں رمضان میں وہ دروازے پہ بیل بجتا رہے گا، اور فقیری حالت میں اپنا حلیہ بنا کر کے آئے اور ساتھ چندہ حاصل. میں نے کہا یہ تو اسی پہ بحث چل رہی تھی. تو میں نے 2-4 چیزیں بہت سخت کہہ دی. تو اس پہ جو ہے اس کو باضابطہ وہ کر کے جو ہے اس کو میڈیا میں دیا گیا، اور میرے تمام مدارس کے لوگ مجھ پہ ناراض اور بہت ہی خائف ہو. تو ہمارے جو ہیڈ وائس چانسلر جو تھے وہ امریکہ گئے ہوئے تھے. تو تمام پیپر وغیرہ بھی آ گیا تھا کہ پروفیسر وسیم راجہ نے ایسی بات کہی ہے، تو اس پہ جو ہے ایکشن ہونا چاہیے. تو ہم لوگ معاف نہیں کریں گے.
مدارس کے اوپر ایسی باتیں کیوں کہیں؟ میں نے کہا مدارس کا ریفارم کی بات میں نے کہی تھی سدھار کی بات کہ آپ اس میں سلیبس میں لائیے، سائنس انٹروڈیوس کیے، اس کے اندر کمپیوٹر ہے، فلاں ہے، اور بھی چیزیں لائیے تاکہ مدارس کے بچے بھی نکل کر کے کچھ دین مطلب اپنا دنیا میں بھی تو بھائی ان کے بھی تو بچے ہوں گے، ان کے بھی فیملی ہوگی، بیچارہ کہاں سے وہ اپنا کفالت کرے گا جو ہے. تو کوئی بہت ویسی بات تو نہیں کیا. اور پھر میں نے کہا کہ اور بہت سی برائیاں بھی ہیں اس میں، اقلام بازی اور وہ سب چیزوں کا بھی معاملہ آیا، بہت سے کیسز اس طرح کا آیا. اس پہ انہوں نے مجھے پکڑ لیا کہ نہیں یہ جو ہے آپ بہت غلط بیان دے رہے ہیں. میں نے کہا جو حقیقت ہے اس کو حقیقت دیکھیے. آپ 10 نیوز پیپر کٹنگ میں کہا دیکھیے آپ جا کر کے کیسے کون کون سے واقعات ہوئے ہیں، بالکل صحیح بات، کتنی بار ہوئے اس طرح کے واقعات. تو میں نے کہا ان سب چیزوں کو ایمان والوں کو پہچان تو دوسری ہونی چاہیے تھی. آپ نے پتہ نہیں کیا کہا. بہرحال وہ چلتا رہا. تو اور بالکل مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اینی وے تو جب آدمی اس میں پریشانی میں ہو یا ہو تو پھر اپنے شیخ کو یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں اسی سوچتے سوچتے ان کے بارے میں اس کے بعد میں سو گیا. خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت آئے اور اس کے بعد کہا کہ یہ تمہارا درجہ جو ہے بلند کر دیا گیا ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا اس پریشانی میں 4 دن تو مطلب آپ سمجھیے میں اپنے چیمبر میں نہیں بیٹھ رہا تھا، نہ میں جا رہا تھا، میں گاڑی میں گھومتا رہتا تھا کیمپس میں. اور معلوم ہے آپ کو آسٹریلیا سے تو قطر سے تو پاکستان کا ایک ایڈیٹر میرے پاس فون کیا، کہا کہ آپ نے جو کچھ بیانات دیے آپ آن کیمرہ آئیے، میں آپ کا ریکارڈ کروں گا، یہ کروں گا. میں نے کہا دیکھیے ابھی میں ذرا پریشان ہوں، جب میں اس سے فرصت پا جاؤں گا تو آپ سے بات کروں گا. ڈان نیوز پاکستان کا چھپتا ہے، وہاں بھی بیانات چھپے جو ہے میرے. جب میں خواب یہ دیکھا اس کے بعد جو ہے میں تھوڑا سا مجھے سکون ملا کہ لگتا ہے پھر بھی جب تک کام نہیں ہو جائے تب تک. اسی دوران وائس چانسلر لوٹ آیا امریکہ سے. اچھا ایک پروگرام تھا تو اس میں ہم لوگ دعوت تھا پروگرام کھانے کا. تو ہم لوگ سب لائن اپ کھڑے تھے مطلب ان کا استقبال کرنے کے لیے. کیمرہ مین وغیرہ سب آ گیا. وائس چانسلر جب انٹر کیے ہیں وہ سیدھے میرے طرف دیکھا اور کہا پروفیسر وسیم. میں نے کہا یس سر. کہا جو کچھ بھی آپ نے بات کہی بالکل برجستہ ہے اور بالکل درست ہے. میں بھی مدرسے میں پڑھا ہوں بچپن میں، کوئی غلط بات آپ نے نہیں کی. اور جب وہاں پہ جو دشمنان تھے ان کے چہرے کے اوپر جو ہوائیاں اڑنے لگی اور میں نے کہا ماشاء اللہ دیکھیے. پھر اس کے بعد معاملہ ہی ختم ہو گیا. کرامت کی بات ہے. تو مرشد کا کرم بالکل دستہ بستہ چلتا رہا ہے، کرم سے اور سب چیزیں ہوتی رہی ہیں. مطلب اس میں ایک چیز آپ انکلوڈ ضرور کیجیے گا کہ آپ ظاہری طور سے بیعت ہوئے تھے یا پھر ہاں. اچھا بیعت کی بات، بیعت کا بات سنیے. پھر وہ میں جب پہلی بار جب پہنچا اور اس کے بعد ہو سکتا میرے خیال سے سیکنڈ بار ہے یاد اس میں، تو کہا میرے چہرے کی طرف دیکھو جی. اندھیرا تھا کمرے میں، میں لیٹ شاید درتول آ چکے تھے جو 1 ہی سال 2 سال کے بعد میرے خیال سے درتول آ گیا. ہاں تو وہ لوٹ آیا. میں نے کہا حضرت نظر نہیں آیا. پھر انہوں نے ایک ماچس جلایا، چہرہ دیکھا. میں نے کہا غور سے دیکھو، غور سے دیکھو. بہرحال ایک دم سے وہ ہوتا رہا. عجیب سی کیفیت ہونے لگی مجھے. کہا بس اب تمہارا نام جو ہے میں نے اب اپنے رجسٹر میں لکھ لیا ہے. سبحان اللہ. باجبہ تو کھاتا وہی نکالے گا. کچھ نہیں کہا کہ بالکل آپ کا نام جو ہے. تو میں سوچا کہ بھئی کیا مطلب یہ بھی مطلب بیعت کرنے کا وہ کرنے کا. ارے ہاتھ ملانے کی بات کر رہے، میں تو گلے جا کے مل گیا بھائی فرت مسرت میں. اور جو بھی کہیے اپنے جو ہے میں اپنے جنون میں جا کے گلے ملا. تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. اور جب میں بتا رہا ہوں میری کیفیت ہے، جب گلے ملا تو سینے میں سے ایسی جو ہے مطلب چیز آئی کہ میں لگا کہ دنیا بدل گئی. اچھا بہت سی چیزیں. بہرحال تھوڑا اور جو ہے پھر میں انہوں نے باقی سب لوگ ہی مریدان میں سے ہیں، تو بہت سے ورد کرنے کے لیے بتایا گیا کہ ورد کیجئے اس چیز کا جو ہے. تو میں نے کہا سب سے اولین ورد کون سا ہوگا؟
پہلا بھی تو کہا کہ دنیا کے معاملات میں اپنے پاس ایک وکیل ضرور رکھا کرو. میں نے کہا کیا مطلب وکیل رکھنے کا؟ بھائی دنیا میں 50 طرح کا معاملہ ہے، ایک وکیل. تو میں نے کہا کیسے وکیل رکھا؟ کہا اللہ کو وکیل بنا لو، اللہ کو وکیل بنا لو، کہیں بھی جاؤ گے تم وہیں پہ اپنے آپ کو جو ہے سب سے آگے رکھو گے جو ہے. تو نعم المولا نعم الوکیل. اور سنیے، یعنی پہلا وظیفہ تھا آپ کا، پہلا وظیفہ تھا. اچھا اس کو میں نے بہت بار آزمائش بھی کی اس پہ جو ہے، اور بہت کامیاب رہا جو ہے. تو آپ لوگ بھی اس کو، ہم لوگوں کو بھی ملا ہے یہ وظیفہ. اچھا ہاں آپ لوگ بھی اس کو ٹرائی کر سکتے. اس کے بعد تو جو کچھ بھی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. مطلب جیسے اب تو خیر آپ لوگ نزدیک ہیں تو ان سے تو آپ فیضیاب ہمیشہ ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ قائم دائم رہے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے جمعرات کا فاتحہ ہے یا اس طرح، اس میں آپ لوگ پوری طرح سے انہماک سے ہو کر کے بالکل جو بھی قرآنی آیات ہیں اور سب چیزوں کو کر کے بڑھیا سے کر کے آپ ایصال ثواب کے لیے کسی کا بھی اپنے چاہنے والوں کو وہ سب کر سکتے ہیں. وہ سب بھی بتایا گیا تھا بعد میں. حالانکہ میں اتنا چونکہ بزی ہو جاتا ہوں تو پھر مجھے یہ سب چیزوں سے دوری ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے وکیل کی بات جب میں کہہ رہا تھا تو وکالت والی بات یہ ہے کہ حشر کے میدان میں سب اپنے اپنے جو مرشد ہوں گے ان کے جھنڈے کے تلے جمع ہوں گے لوگ. اور اس پہ بہت سے لوگ اختلاف رکھتے ہیں کہ وسیلہ بھی ضروری ہے کہ نہیں ہے. اس پہ کافی بحثیں ہو چکی ہیں. تو وسیل جماعت کے لوگ ہاں سننے مانتے ہیں، جائز بات ہے. تو کہا نجات کا سب سے بڑا کیا معاملہ بن سکتا ہے؟ کتنی نمازیں پڑھی جائے، کتنے سال تک پڑھی جائے، کتنے روزے رکھے جائے. تو میں نے کہا بھائی فلاں شخص جو ہے بہت ضعیف ہو گئے ہیں. ایسی بات ہو رہی تھی کسی سے، کیا ان کے لیے ابھی بھی روزہ جائز ہے کیا؟ تو معافی کر دیجئے بھائی، اب روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں پھر بھی آپ کہیں نہیں اب جب تک آپ کے اندر جان ہے تب تک روزہ رکھو. یہ تو جبرن ہو گیا نا بھائی. دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین قد بین الرشد. مضبوطی سے رسی کو پکڑیے، کوئی جبر نہیں ہے. اور جتنے بھی معاملات ہیں، دیکھیں انسان جب بھی دنیا میں آیا ہے تو ان کے ساتھ مسائل، وہ آدم بن کر کے آیا ہے جو لغزشوں کا بالکل پلندہ ہے. وہ جب تک پیوریفائی نہیں کیا جائے گا پوری طرح سے، اور جب تک اس لائق نہیں بنایا جائے گا کہ آپ جو ہیں بھائی جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ ارے بھائی شائستہ لوگ ہوں گے، بہترین انسان ہوں گے جن کو گفتگو کرنے کا ہوگا، بہتر وہ لوگ ہوں گے. سب کا کریکٹر اور سب چیزوں کو دیکھ کر کے اس کے بعد ہی تو وہاں پاس کیا جائے گا کہ بھائی صحیح بات. تو کہا کہ وہاں پہ پھر کیسے پاس ہوں گے جو ہے. حضرت ابن العربی جو ہیں وہ حشر کے میدان کا نقشہ کھینچا اپنی کتاب میں. تو اس میں خدا کا جو ہے جہاں بیٹھنے کی جگہ وہاں ملائکہ سب جو ہے اس طرح سے کر کے ہوں گے، اور اس کے بعد اور ادھر سے ایک راستہ جائے گا وہاں تک. تاج محل کتنے لوگ دیکھیں آپ لوگ؟ سب لوگ دیکھیں. تاج محل جب جائیں گے اندر گھسیں گے نا تو تاج محل بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ابن العربی کی کتاب سے لے کر کے تاج محل بنایا گیا، اور وہ حشر کے میدان کا نقشہ ہے. اور جو تاج محل کی بلڈنگ ہے وہ خدا کا دربار ہوتا ہے. اللہ وہاں بیٹھے ہوں اس طریقے سے مطلب ہے. اور دائیں بائیں فرشتے ملائک جو ہے 8 کھمبوں پہ بنا ہوا ہے، تو 8 جگہ پہ اس طرح سے لوگ ہوں گے. اور جو حوض بیچ میں ہے وہ حوض کوثر ہوگا. جب ادھر سے آپ جائیں گے جو لوگ صالحین ہوں گے وہ دائیں سائڈ سے جائیں گے، اور جو پیسے والے لوگ ہوں گے تو ایسے جائیں گے. تو حضور پاک جو ہے وہاں حوض کوثر پہ جام کوثر آپ کو پلائیں گے، اور جام کوثر پی کر کے پھر آپ کو خدا کا دیدار کروایا جائے. چونکہ ایک وعدہ ہے قرآن کے اندر کہ ہم جو ہے
اپنے ایک بار آپ کو دیدار کرائیں گے جو ہے. حالانکہ خدا کا تصور جو ہے بہت طرح کی بات ہے، اس پہ اگر ذرا کافی مغز والا جو ہے اس کے اندر ہے. تو جو بائیں سائڈ والے ہوں گے وہ پھر دوزخ کی طرف مڑ جائیں گے جو ہے. دائیں ہاتھ والے لوگ جو ہیں اس لیے دائیں والے جو ہیں وہ جام کوثر نوش فرمائیں گے، حضور پاک کے اپنے کرم فرمائی ہوگی، اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی جو ہے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو شافع محشر کہا گیا. ٹھیک ہے، آپ شافع محشر ہیں، تو شافع محشر کیسے کہا گیا؟ یہ کہاں سے آیا؟ تو شفاعت جب حضور پاک کریں گے تبھی تو آپ جنتی بنیں گے. آپ سمجھے اس بات کو؟ وسیلے کی بات آ گئی. خدا نے اس دنیا کو اپنے محبوب کی محبت میں بنایا ہے. جو کچھ بھی دنیا کا نظام ہے وہ بالکل ان کی محبت میں ہے. تو کہا اپنے محبوب کو جو ہے کہ محبوب کی جب مرضی ہوگی، کتنا بڑا بھی گناہ گار ہو، حق ہے. تو اس بات کو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا. تو ایک بار ایک اجتماع میں آپ مرشد نے جو ہے انہوں نے فرمایا کہ بھائی اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے. اچھا دیکھیں، مولویوں کی تقریر آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بس اب میں تو دوزخ میں گیا ہی گیا جو ہے، کسی طرح سے کوئی بچنے کا راستہ ہی نہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ ارے بھائی، جس نے کلمہ توحید صدق دل سے پڑھ لیا اس کو ہم کیسے چھوڑ دیں گے؟ ہم وکیل بنیں گے ان کے لیے. وکالت کی بات جو ہے یہاں پہ آئی کہ ہم وکیل بنیں گے، اور شافع محشر کا کرم ہوگا، آپ جنتی ہوں گے. دربار مرشدی دادا حضور خود کہہ رہے ہیں ہم جو ہے اس کے وکیل بنیں گے حشر میں. ہو گئی نا بات؟ اس پر بھی بہت بات چلتی تھی. یہاں کوئی حزن و ملال نہیں. جو لوگ ایمان پہ ہیں ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. یہ ولی اللہ کی صفت میں سے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ میرے ایک وہابی سے جماعتی سے کہیے بلکہ بحث ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کہا کوئی سب بزرگ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے، بیکار کی بات ہے، اور نماز ایسے پڑھیے فلاں کیجیے. تو میں نے کہا کہ ایک آیت ہے، ذرا اس کا ترجمہ کیجیے. تو وہی والا ولی اللہ والی بات میں نے اس کے سامنے میں نے کہا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ وہ ولی اللہ، اس کو کسی طرح کا کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی حزن و ملال نہ ہوگا. اس دنیا میں بھی وہ بالکل اپنے اس پہ رہیں گے، لا خوف نہ ان کو خوف ہوگا، نہ ان کو حزن ملال ہوگا، اور وہ لوگ ہمیشہ سے خدا کے اس کے شان میں اس میں رہیں گے جو ہے. میں نے کہا یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے، ذرا یہ بتائیے. آپ ذرا مجھے بتا دیجیے. کوئی بتائیے کہ بھئی آپ بتائیے کہ اگر ولی اللہ کا تصور نہیں ہے تو قرآن اس کا مطلب غلط ہے. ولی اللہ ہے کون ہے؟ اچھا اس کو لوگ صرف ولی اللہ سمجھتے ہیں. ولی کا مطلب ہی تو سمجھے نہیں. ولی کا مطلب دوست. جو اللہ کا دوست ہو گیا اس کو کیا غم ہوگا جی؟ ذرا بتائیے تو. کوئی اللہ کے دوست کون ہے؟ پھر وہی بات ہے، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. انعمت علیہم، میں ان لوگوں کے اوپر انعام و اکرام فرما دیا، اور وہی لوگ ہیں جو انعام یافتہ لوگ ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو جنتی ہیں. تو اس طرح کے جو ہے بیانات جب مطلب اس پر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی اس کے اندر جو ہے کیا آپ اپنا فیصلہ جو ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھئی چلیے اس کے آگے بھی بات سنیے کہ اگر آپ کو خدا کہے کہ بھئی آپ بتائیے کس طرح سے آپ کو ہم مطلب کیا کیا جائے آپ کے ساتھ، آپ کے اعمال ہیں یہ، آپ کا آپ نے یہ کیا فلاں کیا، اس کے بعد جو ہے تو دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کیا ہے، خدا اگر آپ انصاف پہ آ جائیں گے تب تو میں انصاف میں جو ہے اگر آپ نے جو ہے حساب کیا آپ نے تب تو میں کہیں کا نہیں رکوں گا، کہیں کا نہیں ہوگا. چونکہ اگر اس پیمانے پہ ناپا جائے تو بہت بار تو ایسی بات ہے کہ بھئی صحابہ کرام کے لیے یا اس کے لیے کہ بھئی تم اپنا اعمال کا حساب کتاب تم خود رکھو، ہے نا. تم یہ سوچتے ہو کہ میں آ رہا ہوں تو یہاں پہ تو سب کچھ ہمارا ٹھیک ہو جائے. کہا کہ نہیں. تو کہا کہ خدا کا کرم
گناہ کیوں نے کیا خدا رحیم نہ تھا؟ بے شک بے شک. گناہ کیوں نے کیا خدا رحیم نہ تھا؟ خدا پوچھے گا حشر میں گناہگاروں سے گناہ کیا خدا رحیم نہ تھا. تو میں تو کہوں گا کہ بھائی اللہ تو اپنے رحم سے مجھے پاس کر. میرا انصاف مطلب میں اس لائق نہیں ہوں، میں اپنے اعمال سے بہت ہی میں برداشتہ ہوں، تو رحم کا معاملہ بھی ہے، وکالت کا بھی معاملہ ہے، رحم کا معاملہ ہے، اور شفاعت کا بھی معاملہ ہے. جن کو کوئی نہیں پوچھنے والا، جو کیسے بولتا ہے، جو جنس جس کا کوئی خریدار نہیں، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خریدیں گے. جو محشر کے میدان میں جو سب سے کھوٹا سکہ ہوگا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خریدیں گے. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ بھائی آپ نے معراج میں کیا مانگا؟ جو ہے کہا پھر امتیوں کو بخش دیجیے. تو وہاں پہ جو حدیث والے لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے، کہا 1/3 لوگوں کی جو ہے 1/3 جو عالم اس میں ہیں، عالم ارواح میں لوگ ہیں، 1/3 کی سفارش ہو چکی ہے آلریڈی. باقی اور جو لوگ بچے ہوئے ہیں تو وہ بھی سلسلہ چلتا ہوا ہے. حضرت اویس کرنی کا بھی واقعہ ہے کہ اگر آپ نے تو عاشقان رسول میں آتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے جنگ میں دندان مبارک جب شہید ہوا تو ان کو معلوم ہوا کہ ایسے ایسے، تو انہوں نے اپنے سارے دانت جو ہے توڑ ڈالے، اتنی محبت تھی ان سے جو ہے. تو ان کے بارے میں بتاتے ہیں، کہا کہ وہ اویس کیا چاہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو بخش دیجیے. تو کہا کتنے لوگوں کو بخشیں؟ تو کہا کہ جو بھیڑ کے بدن پہ جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کو بخش. ان کا بہت بڑا گروہ تھا، وہ بھیڑ چراتے تھے جو. اچھا، تمام بزرگوں کا بھی عجیب طرح کا معاملہ، کوئی بھیڑ چرانے والا ہے، کوئی بکری چرانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بکری چراتے تھے، کوئی بڑھئی تھے، حضرت موسیٰ شاید بڑھئی تھے، حضرت عیسیٰ بھی اسی طرح کچھ کاروبار کرتے تھے. لوگ کہیں پیغمبر کیسے ہو گئے؟ تو شروع میں جب میں دترول شریف پہنچا تو وہاں پہ یہ سب باتیں ہوئی، تو انہوں نے کہا وہ لوگ کوئی مانتے ہی نہیں کہ میں پیر ہو جاؤں. تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ تمام پیغمبران کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا. آپ سنیے، آپ واقعات آپ پڑھیے، اس کے اندر جو ہے قصص الانبیاء وغیرہ میں تمام اس میں جو ہے تو سب کے ساتھ یہی ہوا. لوگ کہہ رہے ارے فلاں وہ تو ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، کیسے اپنے آپ کو کہہ رہے پیغمبر کیسے ہو گیا بھائی؟ وہ میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا، وہی سن لیے، تھوڑا تفریح بیچ بیچ میں ہوتا رہا. میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو اسی دوران میں، اس دوران ہم لوگ کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے، تو پورا گروہ تھا ہم لوگوں کا جو ہے، ہاسٹل کے لڑکے سب تھے. ایک دم سے پھر آیا کال لیٹر اور گیا سلیکشن کمیٹی میں. سلیکشن پہلی بار میں جو ہے حضرت کا کرم، پہلی بار میں جنرل سلیکشن کمیٹی میں میرا جو ہے اپائنٹمنٹ ہو گیا. اور لیٹر جیسے آیا 2 دن کے بعد جو ہے مجھے کال آیا، جس ہاسٹل میں ہم لوگ جہاں پہ کھیلتے تھے کرکٹ وغیرہ، وہی کال آیا کہ آپ ہاسٹل کے انچارج ہو گئے ہیں. اب میں گیا چارج لینے کے لیے، تو وہاں پہ 2 وہ ہوا کرتے تھے، 2 ٹیمیں. جو رائیول ٹیم ہماری تھی ان لوگوں کو بہت یہ لگا کہ یہ کیا بھائی معاملہ، جو میرے ساتھ کھیلتے تھے. اور وہ لوگ جا کر کے ہمارے ہیڈ کے پاس پہنچے، کہا کہ آپ نے کس کو بنایا وارڈن وہاں کا انچارج، کس کو بنایا؟ تو کہا کرے بھائی، کہا وہ تو کل ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے، وہ کیسے ہم نے بنا دیا اس کو جو ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کرکٹ کھیلتے تھے لیکن اب جو ہے اب وہ درجہ تو یہ بات ہے. کہا وہ سب لوگ آتے ہیں اور سب لوگ اس طرح کی بات ہے. تو اس طرح سے تمہیں میں سے، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے میں ایک ایسا چن کر کے بھیجوں گا جو تمہیں اللہ سے ڈرائے گا اور صحیح راستہ بتائے گا، اور تم اس کے راہ کو مضبوطی سے پکڑ لینا. پرانی آیت ہے یہ، ٹھیک ہے. تمہیں میں سے ہم بھیجیں گے. تو انسان بشر کے شکل میں ہے،
لیکن پھر بھی جو ہے وہ پورا نور ہے. حضرت میں نے ایک دو بار جو ہے آپ کو بالکل نوری شکل میں نے دیکھا. میں ایسی بالکل بہت خاص کر کے بیمار کے حالت میں زیادہ ہوتا ہے یہ. علی گڑھ میں بیمار تھا, آپ نے بیڈ پہ سویا, میں کچھ کر رہا ورد کرتے 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 ایک دم سے سینے سے ایسے کر کے ایک دم سے روشنی نکلی اور دیکھا تو حضرت جو ہے بالکل نورانی شکل میں آیا. تو میں کیسے پورا ہے بالکل. بس یہ تھا کہ ایک ٹوپی انہوں نے پر ایسے مطلب ہلکا سا رکھا ہوا تھا, حالانکہ ٹوپی نہیں پہنتے تھے زیادہ تر, اس طرح کا ٹاول جو ہے وہ اپنے کندھے پہ رکھتے تھے اور ایسے کر کے باندھ دیتے تھے کر کے. تو اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ جو ہے آپ ان کو کہیں بھی پا سکتے ہیں اگر آپ کے اندر جذبہ ہے تو. اگر آپ کا قلب جو ہے بالکل پاک ہے, آپ کا قلب جو ہے بالکل پارینہ ہے, اس کے لیے تھوڑا حلول کی بات ہے, تھوڑا سیکریفائس کی بات ہے, قربانی دیجیے اس راستے میں, آپ کو حاصل ہوگا. جو کیوں نہیں حاصل ہو سکتا ہے. عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے. علامہ فرماتے ہیں حضور پاک کے بارے میں کہ جب معراج کا واقعہ ہو رہا ہے تو چاروں طرف گہما گہمی ہو رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ارے بھائی, جس کو مطلب اس زمانے میں تو ابلیس نے منع کر دیا کہ ہم سجدہ کریں گے. کیوں سجدہ کریں گے؟ تو بشر ہیں, خاکی ہیں, یہ خاکی ہیں, بشر ہیں, تو سجدہ کیسے کریں گے؟ ہم لوگ تو نوری ہیں. تو اسی پہ کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سب, جب تک آپ کا عروج نہیں ہوتا ہے. ہر انسان کا ایک معراج ہے, یہ بھی آپ سمجھ لیجیے. اپنے آپ کو کبھی کمتر مت سمجھیے گا. ایمان کے معاملے میں کوئی مال دولت سب چیزیں جو ہے وہ دنیاوی ہے, اور دیکھتے آپ کے سامنے سب کچھ ہوتا رہتا ہے. کوئی بڑا بن گیا, کوئی چھوٹا, کسی کا مال ہی لوٹ گیا, کسی کا کچھ ہوا, تو یہ سب چیزوں کا کبھی اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے. لیکن قلبی جو معاملہ ہے اس میں آپ امیر بنیے. جو ہے وہ اگر آپ کا صحیح ہے تو پھر جو ہے آپ کی بھی بلندی ہوگی, جو ہے آپ کا درجہ بلند ہوگا. اور کیسے نہیں بلند ہوگا. یہ کسی بزرگ نے کہا کہ بھائی وہ ایک آئے, کہا کہ دن رات میں ریاضت, مشقت اور صوم و صلات کا پابند اور سب کچھ میں ہوں. تو بزرگ نے فرمایا کتنے دنوں سے؟ کہا کہ 36 سال ہو گئے مجھے. جو ہے اور کہا حضرت کچھ حاصل نہیں ہو رہا, لگ رہا ایسا. جو ہے کہا 36 سال تم نے گنوا دیے, جو تمہیں میرے پاس آنا چاہیے تھا, مطلب آنا چاہیے تھا جو بھی ہے. اور کہا کہ وہ پھر وہ کسی کتاب میں تھا جو میں حوالہ بھول گیا, کہا 3-4 دن, کہا میں آسمانوں کی سیر کر رہا تھا. جو ان کی صحبت میں آیا, آسمانوں کی سیر کرنے لگا. جو تو یہ عظمت و بلندی جو ہے وہ یہ بزرگان دین جو تصوف والے لوگ ہیں, وہی میں نے بتایا آپ کو, جو خاص لوگ ہیں, خاص لوگ ہیں. بہت مطلب میں تو پھر آپ کو کہتا ہوں کہ بہت زیادہ آپ جو ہیں آپ واقعی ان لوگوں میں سے ہیں جو چنندہ لوگ ہیں, جو خاص لوگوں میں سے ہیں, اور اس پہ آپ فخر کر سکتے ہیں. حالانکہ غرور کا معاملہ پھر میں بتاؤں بار بار جو ہے, ابلیس کی عبادت جو ہے 70,000 سال, اور ابلیس کو غرور ہو گیا کہ میں اتنا عبادت گزار ہوں, اتنا دن تک میں نے عبادت کی, تو پھر تو جو چاہوں گا کہوں. اور خدا میری بات نہیں, جس وقت تمہارے دل میں غرور آیا تمہاری عبادت سب زائل ہو گئی, ختم ہو گئی, اور تم مردود ہو گئے. یہ بھی دیکھیے نا, آپ راندے درگاہ ہو گئے, درگاہ سے نکال دیے گئے آپ. جو ہے تو عبادت کا بھی غرور نہیں ہونا ہے, آپ بلندیوں کو حاصل کر سکتے ہیں. بہرحال تھوڑا زیادہ ڈیپتھ میں چلا گیا, اس کو اور ہلکے طور پہ لیجئے. حضور کے بیانات بہت سے ایسے تھے جو بالکل راستہ دکھانے والے ہوا کرتے تھے. جو اب جیسے
کہا دیکھو قرآن کے اندر جو ہے کیسے کیسے لوگوں نے غلطیاں کی ہیں اور کیا. صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا رتبے کے بارے میں بات کریں. جنرل ایک پرسپشن ہے نا بھائی کہ ختم النبین، ختم مطلب آخری پیغمبر. آپ نے جہاں بھی بیان سنے ہوں گے وہاں خاتم النبین کا ہی معاملہ ہے کہ آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنے والا. اب دیکھیے ایک یہ نظریہ ہے، تمام مدارس اور جو اہل مدرسہ ہیں وہ سب یہی بیان فرماتے ہیں کہ ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، کچھ نہیں. اب آپ خانقاہی بات سنیے حضرت نے کیا فرمایا. کہا کہ عربی میں ختم کا مطلب ہوتا ہے نگینا. ختم النبین، نبیوں کے نگینا ہیں وہ، مانند چاند کے ستاروں سے گھرے ہوئے ہیں. نہ ختم ہونا، نہ پیدا ہونا، نہ ختم ہونا، بالکل قائم و دائم ہے. اور آپ کے ارد گرد ہر چیز ہے، اور زمان و مکان کو اس کے اندر سمیٹ کے رکھ دیا ہے. نہ شروع ہونا تھا نہ ختم ہونا تھا. ختم النبین کا آپ آج تک جو ہے ختم 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 ختم، رسول ختم ہو گئے، پتہ ہو گئے، مر گئے، فلاں ہو گیا، ہو گیا. اس طرح سے کر کر کے جو ہے کہا کہ عظمت رسول مکی مدنی کے بارے میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں درود بھیجو میرے رسول کے اوپر. درود پڑھ لیجیے گا. تو درود بھیجو میرے رسول کے اوپر جس طرح سے میں بھیجتا ہوں. بعض لوگ رسول کو صرف جو ہے پیغامبر مانتے ہیں جو پیغام لانے والا تھا. کہتے ہیں کہ بھائی قرآن آیا، ان کو قرآن کے بارے میں بھی معلوم، نوز باللہ جو بھی باتیں ہوتی ہیں تو بڑے ویسے کبھی کبھی دل کو بالکل وہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو آدمی خنجر لے کر کے کہتے ہیں کہ مار دے اس کو، جو ویسے کہ صرف پیغامبر ہیں. وہ پیغام لے کر کے آئے تھے اور ہدایت لے کر کے آئے، باقی ان کا کوئی کام نہیں ہے. اور وہ ایک مطلب ایک بشر ہے، معمولی بشر کا معاملہ ہے. تو ایسی کچھ بات ہو رہی تھی ہوتے. اچھا یہ بڑے وہ کافی مطلب اسکالر کے بیچ بات ہو رہی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی، جو سب لوگ بیٹھے تھے 5-8 پروفیسر ہوں گے وہاں پہ، اسلامی اسٹڈیز والے جو ہے. تو اس طرح کی بات کہا کہ اللہ کی بزرگی کے سامنے کیا ہے، اللہ یہ تو فلاں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ اللہ دنیا کو بنانے والا سب کچھ ہے، سب بیانات ہے. پھر میں نے یہ آیت پڑھی کہ اے لوگوں، مطلب تمام لوگوں سے بات ہو رہی، جن و انس تمام جو ہے کہ تم درود بھیجو میرے رسول کو جس طرح سے میں بھیجتا ہوں. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت کتنا معتبر آیت. اللہ ایک طرف انسان، یہ ایک طرف اللہ ہے، دوسری طرف انسان ہے. ٹھیک ہے، اللہ حکم دے رہا انسان کو، اے لوگوں بھیجو درود میرے رسول کے، میرے محبوب کے اوپر. میں نے کہا کہ میں بھی بھیجتا ہوں. نہیں، اللہ لوگوں سے میں شامل ہو گیا. اللہ لوگوں میں شامل ہو کر کہہ رہا ہے بھیجو درود، جو اعلی تخت پہ موجود ہے اس کے اوپر درود بھیجو. رتبہ دیکھیے آپ، رسول کا رتبہ دیکھیے. اور یہ لوگ اللہ اللہ پکڑے ہوئے ہیں. ارے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں. آپ کے سامنے لوح اور قلم رکھ دیا جائے گا کہ لکھ لو تمہاری تقدیر تم کیا چاہتے ہو. اگر آپ نے محمد کا دامن کو تھاما ہے صلی اللہ علیہ وسلم.